بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارا یوٹیوب چینل نالج فضل الہی میں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ہماری زندگی کے 24 گھنٹوں میں کچھ لمحہ ایسا ہوتا ہے جس وقت ہماری دعائیں قبول کی جاتی ہے؟ نہیں جانتے ہوں گے اور کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کیے ہوں گے۔ جب کبھی آپ کی زندگی میں پریشانی آتی ہے، آپ دعا کرتے ہیں لیکن دعا کا کوئی اثر نہیں ہوتا، پھر کوئی وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، تب آپ کا عقیدہ دعا اور وظیفہ سے اٹھ جاتا ہے اور آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ سب سے کچھ نہیں ہوتا، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے، غلطی ہم سے ہی ہوتی ہے۔ دراصل ہم صحیح وقت کا انتخاب نہیں کر پاتے ہیں۔ ہر ایک کام کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر ایک وظیفے کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر ایک عمل کا صحیح وقت ہوتا ہے۔ جیسے کسی بھی فصل کا وقت ہوتا ہے، ہر پھل فروٹ کا سیزن ہوتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی کے 24 گھنٹوں میں، ہماری زندگی کے ہفتوں مہینوں میں دعا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ وظیفہ ذکر و اذکار کر کے مقصد حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے، وظیفہ سے حاجت پورا ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر ہم اس وقت کو جان گئے اور اسی وقت پر دعا وظیفہ عمل کریں تو کامیابی یقینی ہے۔ جیسے کسی فصل کے سیزن میں بیج کے بوائی پر فصل کا اگنا، پھل و فروٹ کا ہونا طے ہے، کسی بھی عمل و وظیفہ کرنے کا صحیح وقت یہ ہوتا ہے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اس وقت قمر جس منزل قمری میں تھا، وہ منزل قمری آپ کا پیدائش منزل قمری ہوتا ہے۔ اسی منزل قمری سے قمر دوسری منزل میں جب بھی گردش کرتا ہوا آئے، تب اپنی مالی معاملات، مال و دولت کے لیے دعا کریں، دعا ضرور قبول ہوگی۔ اسی طرح جب قمر چوتھی منزل میں آئے تو عیش و عشرت، راحت و سکون، ہر قسم کی سکھ و آرام، لذت دنیا، جائیداد، پراپرٹی کے متعلق دعا کریں، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اسی طرح جب قمر 9ویں منزل میں آئے، اس وقت ہر پریشانی سے نجات کے لیے دعا کریں، ہر مصیبت سے نکلنے کے لیے دعا کریں، ہر بیماری سے شفا کے لیے دعا کریں، قید سے رہائی کے لیے دعا کریں۔ پھر دیکھیں دعا سے وہ ملتا ہے جو قسمت میں نہ ہو۔ وقت کو اللہ رب العزت نے بہت سے اختیارات دیا ہے، جیسے زہر کو مار دینے کی طاقت دیا ہے، آگ کو جلا دینے کی، اسی طرح وقت کو طاقت دیا ہے بچہ کو جوان کرنے کا، جوان کو بوڑھا کرنے کا۔ ذرا سوچیں، اگر وقت رک جائے تو کیا بچہ جوان ہوگا، کیا جوان بوڑھا ہوگا؟ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اب اجازت لیتا ہوں، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔